ڈاکٹر حیدر رضا کے تفسیر قرآن پر مبنی لیکچرز کے سلسلے میں خوش آمدید۔ آج ہم اس سفر کے دوسرے ہفتے میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمارا مقصد قرآن کے الفاظ سے گزر کر اس کی روح تک پہنچنا ہے۔ یہ گفتگو ڈاکٹر صاحب کے 40 سالہ علمی سفر پر مبنی ہے اور ہم نے ان کے لیکچر سے اہم نکات نکالنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لیا ہے تاکہ یہ خیالات آپ تک آسانی سے پہنچیں۔ تو یہ واضح رہے کہ خلاصہ ہماری اپنی سمجھ ہے اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری لیکچرار پر نہیں آتی۔ آج کی گفتگو کا جو نقطہ آغاز ہے وہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، اقرا یعنی پڑھو۔ اب یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں سادہ سا حکم لگتا ہے، لیکن آج ہم یہ کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ جب قرآن اپنے قاری سے پڑھنے کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف حروف کو جوڑنا ہے یا یہ خود کو بدلنے کی ایک دعوت ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور دیکھیں اس کا جواب اسی پہلی وحی کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ قرآن نے صرف پڑھو نہیں کہا بلکہ فوراً بعد بتایا کہ کس کے نام سے پڑھنا ہے، اور وہ کون ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پھر آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ یہیں سے سارا راز کھلنا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، لیکچر میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی تھی جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ یہ کہ قرآن کوئی پکوان کی کتاب نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ترکیب پڑھیں، اجزاء ملائیں اور بس کھانا تیار ہو جائے۔ اس کے پیغامات اکثر گہرے اور آپ کہہ لیں پوشیدہ ہوتے ہیں، جنہیں سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ کوئی خامی نہیں، یہ تو قرآن کا کمال ہے۔ یہ پہلوداری جسے ہم ڈائمینشنلٹی کہہ سکتے ہیں، یہ ہر دور اور ہر انسان کے لیے نئے معنی پیدا کرتی ہے۔ لیکچر کی ایک اور مثال اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ فرض کریں آپ کو ایک کلاس میں بٹھا دیا جائے اور صرف اتنا بتایا جائے کہ پڑھانے والا شخص ایک ماہر ڈاکٹر ہے، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کلاس کا موضوع طب یا صحت سے متعلق ہوگا۔ استاد کی شناخت ہی مضمون کا تعین کر دیتی ہے۔ اچھا، تو اس مثال کو اگر ہم قرآن پر لاگو کریں تو جب قرآن کہتا ہے پڑھو اور تمہارا رب الاکرم ہے، تو یہ ہمیں اس قرآنی کلاس کا موضوع بتا رہا ہے۔ آئینن بالکل یہی بات ہے۔ یہ صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہ ایک پورا تعلیمی منصوبہ ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ اس کلاس کا استاد الاکرم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے صرف کریم یعنی کرم والا کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس نے الاکرم کیوں کہا، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ کرم والا؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو عربی زبان کی باریکیوں سے واقف نہیں، وہ شاید اس فرق پر غور ہی نہ کرے۔ تو کریم اور اکرم میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یہ زبان کا ایک بہت ہی لطیف پہلو ہے۔ عربی میں افعل کا جو وزن ہوتا ہے وہ کسی صفت میں برتری اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کبیر کا مطلب ہے بڑا، لیکن اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا۔ اسی طرح کریم مہربان یا باعزت ہے، لیکن اکرم کا مطلب ہے وہ جس کا کرم، جس کی عزت، جس کی عطا سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر استاد الاکرم ہے یعنی سب سے بلند معیار کا، تو وہ اپنے شاگرد سے بھی کسی عام معیار کی توقع تو نہیں رکھے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس پڑھائی کا مقصد بھی بہت بلند ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو قرآن کے مطالعے کو بالکل بدل دیتا ہے۔ اگر استاد الاکرم ہے تو اس کلاس کا مقصد شاگرد کو کریم بنانا ہے۔ اس پڑھائی کا جو گریجویشن سرٹیفکیٹ ہے وہ ہے کرامت کا حصول۔ کرامت؟ اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر تو ہم اسے کسی معجزے یا کرشمے کے معنوں میں لیتے ہیں۔ جی، عام فہم میں ایسا ہی ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں کرامت کا مطلب ہے ہر قسم کی پستی سے بلند ہو جانا، گراوٹ، گھٹیا پن، ہر اس چیز سے اوپر اٹھ جانا۔ یہ ایک ایسی اندرونی پاکیزگی اور شرف ہے جو انسان کے قول، فعل اور یہاں تک کہ اس کی سوچ کو بھی ہر قسم کی آلودگی سے پاک کر دیتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کی دعوت دراصل کریم بننے کی دعوت ہے، ایک ایسی ہستی بننے کی جو جھوٹ، فریب، حسد، بخل، مطلب ہر قسم کی اخلاقی پستی سے اوپر اٹھ چکی ہو۔ یہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ کریم کا لفظ قرآن میں صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسری بلند ہستیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔
جیسے خود قرآن کو قرآن کریم کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کریم اور فرشتوں کو مکرم۔ جی، اور ان سب کو ایک ساتھ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک طرح کا کریم کلب یا ایک بلند مرتبہ حلقہ موجود ہے۔ یہ اللہ، اس کے کلام، اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کا حلقہ ہے۔ تو جب ایک انسان قرآنی تعلیمات کے ذریعے اپنے اندر کرامت پیدا کرتا ہے تو وہ اس بلند صحبت کا حصہ بننے کا اہل ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اعمال سے فرشتوں کا ہم مرتبہ بن سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے۔ یہ صرف مرتبہ نہیں بلکہ ہم مزاجی کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، فرشتے اپنی فطرت میں ہر پستی سے پاک ہیں۔ ان میں حسد، جھوٹ یا دھوکہ دہی کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب انسان اپنی آزاد مرضی سے ان پستیوں کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنی روح کو اس مقام پر لے آتا ہے جہاں وہ ان پاکیزہ ہستیوں کی صحبت کے لائق ہو جاتا ہے۔ رسول کریم کا مطلب ہے کہ ان کا قول ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے پاک ہے۔ قرآن کریم کا مطلب ہے کہ اس کا پیغام ہر قسم کے تضاد اور نقص سے بلند ہے۔ تو کریم بننے کی کوشش دراصل خود کو اس الہی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا نام ہے۔ یہ کریم بننے کا معیار تو بہت بلند ہے۔ ایک عام انسان اس بلندی تک پہنچنے کی کوشش کیسے شروع کرے؟ یہ تو تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ کیا قرآن اس کا کوئی عملی راستہ بھی بتاتا ہے؟ بالکل بتاتا ہے، اور وہ راستہ ایک لفظ میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے: تقویٰ۔ قرآن خود ان دونوں تصورات کو جوڑتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد ہوتا ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، یعنی اکرم، وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، یعنی اتقا ہے۔ یہ آیت بالکل واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ کرامت کا راستہ تقویٰ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور تقویٰ کا عام فہم مطلب تو پرہیزگاری ہے یا گناہوں سے بچنا، لیکن لیکچر میں روزے کی مثال سے اس کی ایک بات گہری تعریف کی گئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ جی، قرآن کہتا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن سکو۔ لیکن کیسے؟ کیا صرف بھوکا پیاسا رہنے سے انسان متقی بن جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقویٰ کی اصل روح ایک احساس کا نام ہے۔ وہ احساس یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی شخص شدید گرمی میں اکیلا ہو، پیاس سے اس کا گلا سوکھ رہا ہو، سامنے ٹھنڈا پانی ہو، لیکن وہ صرف اس ایک احساس کی وجہ سے پانی نہ پیے کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تقویٰ ہے۔ روزہ اسی احساس کی سالانہ ٹریننگ ہے۔ یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ آج کی دنیا میں ہم ہر وقت نگرانی میں رہتے ہیں، CCTV کیمرے، سوشل میڈیا ٹریکنگ، اور یہ نگرانی ہم میں ایک بے چینی اور خوف پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہاں الہی نگرانی کا تصور ایک مثبت قوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جو انسان کو گراتی نہیں بلکہ بلند کرتی ہے۔ کیا خوب نکتہ اٹھایا آپ نے۔ یہ تقابلی جائزہ بہت اہم ہے۔ دنیاوی نگرانی انسان کو دوسروں کی نظر میں اچھا بننے پر مجبور کرتی ہے، جبکہ تقویٰ انسان کو اپنی نظر میں اور اپنے خالق کی نظر میں اچھا بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ احساس جب انسان کے اندر مستقل ہو جائے تو اسے کسی پولیس یا کیمرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کا ضمیر ہی اس کا نگران بن جاتا ہے۔ وہ تنہائی میں بھی وہی کچھ کرتا ہے جو محفل میں کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی محفل خدا کا حضور ہے۔ اور یہی وہ احساس ہے جو اسے ہر قسم کی پستی سے بچاتا ہے، چھوٹا سا جھوٹ بولنے سے لے کر بڑی بے معنی تک۔ اور جتنا یہ احساس گہرا ہوتا جاتا ہے، انسان اتنا ہی کرامت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو تقویٰ وہ عملی راستہ ہے جو ہمیں ہماری صلاحیت یعنی کریم بننے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے ایک اور بڑا سوال میرے ذہن میں آتا ہے، ہماری اصل صلاحیت ہے کیا؟ ہمارا بنیادی ڈیزائن کیسا ہے؟ مجھے یاد ہے لیکچر کا آخری حصہ اسی موضوع پر تھا، جس میں تخلیق کے کچھ حیران کن مراحل کا ذکر تھا۔ لیکچر میں تخلیق کے عمل کو اللہ کی 3 صفات سے جوڑا گیا: الباری، الخالق اور المصور۔ یہ تینوں الگ الگ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے الباری کا۔ الباری وہ ہے جو کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا تصور، اس کا بلو پرنٹ یا ڈیزائن بناتا ہے۔ یہ ایک غیر مادی خالص تصور کا مرحلہ ہے۔
ہماری اصل حقیقت، ہماری روح کا جو بنیادی نقشہ ہے، وہ اسی باری کے مرحلے پر تشکیل پایا۔ تو یہ ایک آرکیٹیکٹ کی طرح ہے جو عمارت بنانے سے پہلے اس کا مکمل نقشہ اپنے ذہن میں یا کاغذ پر تیار کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے الخالق کا۔ الخالق وہ کاریگر ہے جو خام لال یعنی را مٹیریل لیتا ہے، جیسے انسان کے معاملے میں مٹی اور پانی، اور اسے مختلف مراحل سے گزار کر ایک ٹھوس شکل دیتا ہے۔ یہ مینوفیکچرنگ کا مرحلہ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا یا نطفے سے پیدا کیا، تو وہ اسی خلق کے مرحلے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے المصور کا۔ جی، المصور وہ عظیم فنکار ہے جو اس تیار شدہ ڈھانچے کو حتمی اور منفرد شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ جب بنیادی جسم بن گیا تو اس میں وہ باریک تفصیلات ڈالنا جو ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بناتی ہیں، چہرے کے نقوش، انگلیوں کے پور، آنکھوں کا رنگ، یہ سب تصویر یعنی صورت گری کا کمال ہے۔ یہ ایک ماسٹر آرٹسٹ کا کام ہے۔ لیکچر میں ایک قول کا حوالہ دیا گیا تھا کہ خدا وہ خالق ہے جو پانی پر تصویر بناتا ہے۔ یہ اسی فنکاری کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ جسمانی وجود خلق کے مرحلے کی پیداوار ہے جو مٹی جیسے خام مال سے بنا ہے، لیکن ہماری اصل حقیقت، ہماری روح، وہ باری کے مرحلے کا ڈیزائن ہے جو ایک غیر مادی اور پاکیزہ تصور ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری قدر صرف ہمارے جسمانی وجود سے نہیں ہے۔ ہماری اصل، ہمارا بلو پرنٹ الباری کے ہاں ایک غیر مادی اور پاکیزہ تصور ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اس جسمانی وجود کی ضروریات، کھانا پینا، سونا، یہ سب پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ اس جسمانی زندگی کو اپنی اس اصل اور بلند باری والے ڈیزائن کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ اپنے اصل کی طرف واپسی کا ایک سفر ہے۔ تو آج کی پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے، ہم نے ایک سادہ سے سوال سے آغاز کیا تھا کہ پڑھو کا مطلب کیا ہے، اور جواب یہ ملا کہ یہ صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ خود کو بدل کر کریم بننے کی دعوت ہے، ایک ایسی ہستی جو ہر پستی سے پاک ہو۔ اور اس تبدیلی کا راستہ تقویٰ ہے، یعنی خدا کے ہر لمحہ حاضر و ناظر ہونے کا وہ گہرا احساس جو ہماری نیتوں اور اعمال کو پاک کرتا ہے۔ اور اس تبدیلی کی صلاحیت ہمارے اندر اس لیے موجود ہے کیونکہ ہماری تخلیق کا آغاز ہی ایک پاکیزہ اور بلند ڈیزائن یعنی الباری سے ہوا ہے۔ ہمارا کام صرف اس مادی غلاف کو ہٹا کر اپنی اس اصلیت کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک سوچ بدل دینے والا نقطہ نظر ہے۔ کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے مادی وجود یعنی خلق کے تقاضے ہیں، خواہشات، ضروریات، سماجی دباؤ، دوسری طرف ہماری روح یعنی باری والے ڈیزائن کی پکار ہے، پاکیزگی، بلندی اور سچائی کی طلب۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں جو ہمیں اپنے مادی وجود کا قیدی بننے کے بجائے ہماری اس حقیقی، بلند اور کریم فطرت کا نمائندہ بنا سکتے ہیں؟ تخلیق کے ان مراحل کو سمجھنا ہماری اپنی صلاحیتوں کے بارے میں ہمارے تصور کو کیسے بدل سکتا ہے؟